بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، نظم جواب شکوہ کے مطالعے میں تیسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ آئی آواز یعنی ایک غیبی آواز آئی۔ اردو اور فارسی شاعری میں اکثر ایک غیبی آواز کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے کبھی نوائے سروش کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی ہاتف غیبی یا صرف ہاتف۔ ہاتف عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ ایسا کوئی آواز دینے والا جو خود دکھائی نہ دیتا ہو۔ اسی لیے عربی میں ٹیلی فون کو بھی ہاتف کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ایک غیب سے آواز آئی کہ غم انگیز ہے، غم زدہ کر دینے والا ہے، غم زدہ کر دینے والا۔ انگیز اس کا فارسی مصدر ہے انگیختن، جیسے ہم کہتے ہیں اثر انگیز، اثر کرنے والا۔ افسانہ یعنی مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان جو نظم شکوہ میں بیان ہوئی تھی وہ بہت غم انگیز ہے۔ تیرا یہ بغیر یہ کے بھی لکھ دیا جاتا ہے شاعری میں، اس سے مراد ہے تیرا۔ اشک آنسو، بےتاب بے چین، یعنی ایسے آنسو جو بہہ جانے کے لیے، آنکھوں سے بہنے کے لیے بے چین ہوں۔ لبریز یعنی بھرا ہوا، پیمانہ برتن، جام۔ آسماں گیر ہوا یعنی آسمان کو جا کر تھام لیا۔ گیر بھی فارسی زبان کے ایک مصدر کا حاصل مصدر ہے اور اس کا مصدر ہے گرفتن، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں درگیر، کسی کے دروازے کو تھام لینے والا، یعنی گداگر دروازے پہ بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے درگیر۔ اسی طرح آسماں گیر یعنی آسمان کو پہنچنے والا، آسمان پر دستک دینے والا۔ نعرہ مستانہ یعنی جرت مندانہ یا رندانہ نعرہ یا آواز۔ حسن ادا نہایت خوبی سے جو ادا کی گئی چیز ہے، حسن کہتے ہیں خوبی کو، تو حسن ادا یعنی نہایت خوبی سے اس شکوے کو ادا کیا گیا ہے۔ ہم سخن ہم کلام، اس کی مختصر تشریح اس طرح سے ہے کہ اقبال کے شکوے کو سن کر پچھلے بند میں آپ نے دیکھا کہ فرشتے، آسمان، سورج، ستارے، کہکشاں، چاند، یہ سب حیران ہوئے کہ یہ ایک منفرد قسم کا شکوہ اور فریاد کون کر رہا ہے۔ تو اب اس فریاد کا جواب آتا ہے، ایک غیبی آواز آتی ہے، اور اس نظم میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ غیبی آواز خدا تعالی کی طرف سے شکوے کا جواب ہے۔ اسی لیے اس نظم کا نام ہے جواب شکوہ۔ وہ آواز کہہ رہی ہے کہ اے شکوہ اور فریاد کرنے والے، تیرا افسانہ، تیرا شکوہ اور تیری فریاد بہت غم زدہ کر دینے والی ہے، اور تیرے پیمانے میں، تیری آنکھوں میں ایسے آنسو ہیں جو بہہ جانے کے لیے بے چین ہیں، اور تیرا یہ جو نعرہ مستانہ، جرت مندانہ آواز ہے، یہ اس نے جا کر آسماں پر دستک دی ہے، اور اس میں فریاد کا، التجا کا عنصر بہت کم ہے۔ تیرا جو دل دیوانہ ہے، اس کی زباں کس قدر شوخ ہے، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ شوخ زباں دل کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ زباں زے کے اوپر پیش پڑی جاتی ہے اردو میں زباں۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، یعنی تو نے شکوہ اس اچھے طریقے سے،
اس خوبی سے کیا ہے کہ یہ شکوہ کم اور شکرانہ زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ لگتا ہے جیسے بارگاہ خداوندی میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا بلکہ شکر ادا کر رہا ہے، اور اس شکوے کی بدولت تو نے خدا کے بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا ہے۔ تو شکوہ اور جواب شکوہ، اس کے مطالعے کے دوران آپ دیکھیں گے کہ مسلمان بارگاہ خداوندی میں فریاد کر رہے ہیں اور بارگاہ ایزدی سے، بارگاہ الہی سے اس کا جواب آ رہا ہے۔ تو یہ سوال جواب جو ہے یہ گویا کہ بندے خدا سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس غیبی آواز نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ ہم سے مراد ہے قدرت باری تعالی۔ مائل کا معنی ہے متوجہ ہونا، راغب ہونا، آمادہ ہونا۔ مائل بکرم، کرم کرنے پر مائل ہے۔ سائل سوال کرنے والا، اور ہی کا اس پر زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے آیا ہے کہ کوئی سائل ہی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ کوئی سائل نہیں ہے تو یہی مطلب ادا ہوگا، لیکن زور پیدا کرنے کے لیے ہم لفظ ہی کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں فلاں مقام پر کوئی آدمی نہیں ہے، پھر اسی جملے کو ہم کہیں اس مقام پر کوئی آدمی ہی نہیں ہے، تو اس پر زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے۔ راہ دکھلائیں کسے؟ راہ وہ جو ترقی کی جانب جاتی ہو، جس پر چل کر مسلمان فلاح اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ وہ راہ ہے جس راہ سے دور ہونے کا، جس راہ سے بھٹکنے کا تذکرہ نظم شکوہ میں کیا گیا ہے۔ راہ رو منزل، منزل کی طرف جانے والا مسافر۔ تربیت، تربیت کا معنی ہے سکھانا، سدھانا۔ اور جوہر قابل، جس کی فطرت میں قابلیت ہو۔ جوہر کہتے ہیں ایک فطری خوبی کو، فطرت کو، اور قابل جو قابلیت رکھتا ہو، فطری قابلیت رکھنے والا شخص۔ آدم، یہاں آدم علیہ السلام کا جو نام ہے یا یہ لفظ ہے وہ اشارتاً آیا ہے، اس سے مراد ہے انسان، یا مراد ہے کہ ایسا انسان جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی سی خصوصیات ہوں، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی۔ گل کہتے ہیں مٹی کو، یہ وہ گل ہی نہیں، یعنی یہ ایسی مٹی ہی نہیں ہے۔ قابل، اس کا مطلب ہم نے دیکھا، اس سے مراد ہے قابلیت رکھنے والا، صلاحیتیں رکھنے والا۔ کئی، ایک ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا کئی، ان بادشاہوں کے خاندان میں مشہور بادشاہ ہیں کیخسرو اور کیقباد وغیرہ۔ تو قدیم زمانے میں مختلف بادشاہ مختلف لقب اختیار کرتے تھے، ان کے پورے خاندانوں میں وہ لقب چلتا تھا۔ جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون، اسی خاندان کا جو دور ہے اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اسی طرح رومی بادشاہوں کا لقب تھا کیسر، جسے انگریزی میں ہم سیزر کہہ دیتے ہیں۔ پھر کئی خاندان کے بادشاہوں سے پہلے وہاں کے ایک خاندان تھا جو کسریٰ کا لقب رکھتا تھا ایران میں۔ اسی طرح ماضی قریب میں روس کے بادشاہوں نے لقب زار اختیار کیا ہوا تھا، زار روس۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جو غیب سے آواز آئی، اس نے یہ کہا کہ اے مسلمان،
ہم تو کرم کرنے کو تیار ہیں، ہم تو کرم کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن کوئی اس فضل و کرم کا سوال بھی تو کرے، کوئی اس فضل و کرم کی دعا بھی تو کرے، اور کوئی اس فضل و کرم کو حاصل کرنے کے لیے عملی جد و جہد بھی تو کرے۔ اور ہم ترقی کی، کامیابی کی راہ کسے دکھلائیں، اس منزل پر چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ مسلمان اس راہ سے بھٹک چکے ہیں اور وہ اس راہ پر واپس آنا ہی نہیں چاہتے۔ اور مسلمانوں میں تربیت عام ہے، یعنی ایک شخص دوسرے کی تربیت تو کرتا ہے، لیکن یہ ایک عام چیز ہے۔ اس کے لیے ایک جہاں داری کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے، پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے جو جوہر قابل چاہیے، وہ جوہر قابل کہیں نہیں ہے۔ اور یہ آج کے مسلمانوں کی مٹی وہ مٹی ہے کہ جس سے آدم علیہ السلام کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی آدم علیہ السلام میں یہ خصوصیت تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دی۔ تو اب ایسی مٹی ہے ہی نہیں جس سے آدم کی تعمیر ہو، جس سے انسانیت کی تعمیر ہو۔ کوئی قابل ہو، اگر کوئی صلاحیت رکھتا ہو، قابلیت رکھتا ہو، تو ہم یعنی قدرت باری تعالیٰ وہ اسے بادشاہوں کی سی شان و شوکت عطا کرتی ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے۔ یہاں کوئی غیر مسلم ہو یا مسلم، جو کوشش کرے گا وہ اس کا صلہ پائے گا۔ چنانچہ ایک وقت تھا کہ اہل ایمان نے کوشش اور جد و جہد کی اور دین اسلام پر عمل کیا، جیسے اس نظم میں آگے چل کر آئے گا، تو انہوں نے اس دنیا میں کامیابی حاصل کی، اور دنیا کی کامیاب ترین اقوام میں مسلمانوں کا شمار ہوا۔ اور اب جو غیر لوگ ہیں، دوسری اقوام، وہ محنت کرنے میں مسلمانوں سے آگے نکل چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے دنیا دار العمل ہے، جو محنت کرے گا اس کو اس کا صلہ ملے گا، کیونکہ قرآن حکیم میں فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی خاطر وہ کوشش کرے۔ تو اگر کوئی قابل ہو تو اسے بارگاہ خداوندی سے بادشاہوں کی سی شان و شوکت عطا کی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں میں وہ قابلیت ہی ختم ہو چکی ہے، تو اس قابلیت کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو اسے قدرت نئی دنیاؤں کی راہ دکھا دیتی ہے، تو وہ نئی سے نئی دنیا تلاش کرتا ہے۔ دنیا بھی نئی دیتے ہیں، اس سے مراد آپ لے سکتے ہیں کوئی جیسے دریافت ہے، جیسے یہاں اکثر شارحین ذکر کرتے ہیں کہ جب اہل یورپ نئے جزیروں اور نئی دنیاؤں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تو انہوں نے بہت سے نئے جزیرے اور براعظم دریافت کیے۔ تو اس سے پہلے لوگ آسٹریلیا سے، امریکہ سے ناواقف تھے۔ تو کولمبس نے امریکہ جا دریافت کیا، لیکن اس سے پہلے ایک اور سیاح امریگو نے امریکہ دریافت کر چکا تھا، تو لیکن وہ سمجھا میں ساری زمین کے گرد چکر لگا کر تو میں ہندوستان پہنچ گیا ہوں۔ تو اس نے کوئی نئی دنیا دریافت کرنے کا دعویٰ اس طرح سے نہ کیا جیسے کولمبس نے کیا تھا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بند میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قابل ہو تو ہم اسے بادشاہوں کی سی شان و شوکت عطا کرتے ہیں، لیکن قابلیت عطا کرنے والا بھی تو خدا ہی ہے، قابلیت بھی تو خدا کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے۔ تو پھر مسلمان قابلیت کیسے پیدا کریں؟ یہ جو سوال ہے یا یہ جو خیال ہے، یہ اپنے اندر ایک طرح سے اس طرح کے معنی یا مفہوم رکھتا ہے کہ مسلمان تقدیر کے پابند ہیں، یا انسان تقدیر کے پابند ہیں
اور تقدیر کے غلام ہیں اور خود کوشش یا جد و جہد نہیں کر سکتے۔ اقبال اس کے سخت خلاف ہیں۔ انہوں نے جوہر کابل کی تعمیر کے لیے ایک مرحلہ وار پورا تعلیم کا نظام دیا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں اقبال کی مثنوی اسرار خودی کا، پھر رموز بے خودی کا، تو اس میں آپ کو یہ سارا ملے گا کہ ہم جوہر کابل کی تعمیر کیسے کر سکتے ہیں۔ بلکہ ضرب کلیم میں تعلیم و تربیت کے عنوان سے ایک پورا باب ہے، اور اس باب میں مختصر نظمیں ہیں۔ اور تقدیر کے بارے میں اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ضرب کلیم میں اقبال نے نظم لکھی ہے احکام الہی۔ وہ کہتے ہیں پابندی تقدیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خیرت مند، یعنی اے عقل مند انسان، یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے کہ مسلمان پابندی تقدیر کی پابندی کرتا ہے یا احکام الہی کی پابندی کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تقدیر، ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند۔ خرسند کہتے ہیں خوش کو۔ تو کہتے ہیں تقدیر تو ایک لمحے میں 100 بار بدل سکتی ہے، تو جو محض تقدیر پر بھروسہ کرتا ہے اور خود کوئی کوشش یا جد و جہد نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں نہ ہلاتا ہو، تو وہ بھی تقدیر جب ایک آن میں ایک لمحے میں 100 بار بدلتی ہے تو وہ تقدیر کے بدلنے سے کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی ناخوش۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تقدیر کے جو پابند ہیں وہ تو نباتات ہیں، درخت پودے، اور جمادات ہیں، پتھر اور پہاڑ۔ مومن جو ہے وہ احکام الہی کا پابند ہے، اور احکام الہی پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جیسے اقبال نے ایک اور نظم میں کہا کہ تقدیر کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ قلندر کے اوپر تقدیر سوار نہیں ہوتی، بلکہ وہ تقدیر کے اوپر سوار ہوتا ہے، اور وہ تقدیر کو، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے ڈھال لیتا ہے۔ تو یہ سب اگر اس کی تفصیل آپ جاننا چاہیں تو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اقبال کی تصنیف مثنوی اسرار خودی اور رموز بے خودی میں اس کے مرحلہ وار تمام مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کیسے اطاعت الہی سے شروع کرتا ہے، اور پھر کیسے فرائض کی ادائیگی میں اور کیسے پھر نوافل کی ادائیگی میں اپنا مقام بلند سے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔